اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ اس حدیث کا تیسرا پہلو بھی بہت قابل غور ہے۔ یعنی یہ حدیث بعض اوقات غلط طریقے سے بھی پیش کی جاتی ہے اور اس کی غلط تشریح کی جاتی ہے، لوگ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں بعض اوقات، جیسے حرام کام، ناجائز کام، ان کو انجام دیتے وقت اچھی نیت کر لیتے ہیں۔ یعنی یہ پہلو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم کہیں اس میں ملوث تو نہیں، یعنی صرف نیت اچھی کر لینے سے کوئی ناجائز کام جائز نہیں بن جاتا، کوئی حرام کام حلال نہیں ہو جاتا نیت اچھی کرنے سے۔ مثلا کوئی چور چوری کر کے غریبوں میں تقسیم کرنے کی نیت رکھتا ہے، تو بتائیں کیا اس کی چوری حلال ہو گئی ہے؟ یعنی ایسا ہوتا ہے نا۔ یا پھر یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو پتہ ہے عادت ہوتی ہے ایک بات دوسرے کو، دوسرے کی تیسرے کو کرنے کی، تو وہ کیا کہتا ہے کہ وہ یعنی کام حرام ہے، یعنی چغل خوری حرام ہے، لیکن وہ کس نیت سے کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں میں تو اس کو سمجھانے گئی تھی کہ وہ ایسے نہ کرے، میں تو چاہ رہی تھی کہ ان میں سلو ہو جائے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ بات کا پتنگڑ بن کے وہ فساد بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو دیکھیں وہ جو چغل خوری تھی نا، اصل میں آپ کو پتا ہے کہ آپ نے وہ بات کیوں کی تھی، چگلی لگائی تھی آپ نے، لوتیاں لگائی تھیں، تو اس وجہ سے پھر جو فساد پڑا وہ کیا ہوا، آپ نے اس کو حلال کر لیا اپنے لیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو حلال کر لیتے ہیں، یہ کہہ کے نہیں مجھے بات کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن کیا وہ بات حلال ہو گئی اب آپ کے لیے کرنا، غیبتیں حلال ہو گئی ہیں؟ غیبتیں حرام کبھی نہیں ہوتی، ہم خود سے ایسے طریقے سے جو ہے پروپیگنڈا کر کے کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے ٹائٹل دے دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں بس اپنے آپ کو جو تھوڑی تسلی دینی ہوتی ہے نا کہ نہیں میں غیبت نہیں کر رہی، یا بعض اوقات ہم کہتے ہیں نہیں یہ بات تو میں اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتی ہوں، بھئی منہ پہ بھی کہہ سکتی ہو تو کیا ہے، بات تو بری ہے نا اس کی، کر کے دیکھو نا، اگر اس کو برا لگتا ہے تو وہی تو غیبت ہے۔ تو اس لیے بعض اوقات ناجائز کام، حرام کام ہم اچھی نیت سے اگر ہم کر لیتے ہیں تو وہ نہیں ہوتے۔ اس میں بھی آپ اچھی نیت کر کے کسی کی غیبت نہیں کر سکتے کہ میں اس کا دل بہلا رہی تھی، جس پہ ظلم ہوا اس کا دل بہلا رہی تھی، اس کے خلاف باتیں کر رہے، بھئی یہ کیسی نیت ہے آپ کی، آپ کیسا اس کا دل بہلا رہی تھی جبکہ ایک بندے کی غیبتیں کیے جا رہے ہیں آپ۔ یا پھر یہ ہوتا ہے بعض اوقات کے احکامات پر عمل نہیں کرنا ہوتا تو ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ دل تو ٹھیک ہے نا، نیت تو میری غلط نہیں ہے نا۔ مثلا داڑھی نہیں رکھتے لوگ، کہتے ہیں کہ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ بس نیک نیک رہوں، دکھاوے میں نہ ہوں، میری نیت غلط نہیں ہے، میں بس دکھاوے سے بچنا چاہتا ہوں، تو کیا اس لیے وہ داڑھی جو ہے وہ اس کو پرمیشن ہے کہ وہ نہ رکھے؟ مرد ٹخنے سے شلوار یعنی اوپر اٹھا کے رکھے، عورت نیچے رکھے، کیا اس میں بھی ہم اپنی نیت کو بدل سکتے ہیں کہ نہیں میری نیت بس یہ ہے کہ میں لوگوں کی نظروں میں نہ ہوں، کہ لوگ مجھے نیک نہ کہیں، مجھے نہیں اچھا لگتا لوگ مجھے نیک کہیں، تو لہٰذا میں بس نارمل سی لائف گزارنا چاہتا ہوں، بیچ میرا اندر دل نیک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایسا کرنے سے وہ عمل جو ہے وہ حلال نہیں ہو جاتا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ پھر اس پہ بھی حوالہ دے رہے ہوتے ہیں، یعنی پردے کی بات آتی ہے نا، تو کیا کہتے ہیں کہ نہیں دل کا پردہ ہونا چاہیے، پھر حوالے دے دیتے ہیں کہ جی اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھے گا بلکہ دلوں کو دیکھے گا۔ اس بات کا بھی مطلب غلط لے لیا جاتا ہے کہ ہم پورے انگریز بن جائیں اوپر سے نیچے تک، ہم مگر بھی تہذیب اپنا لیں، پھر بھی یعنی پھر بھی اللہ ہماری صورتوں کی نہیں دیکھے گا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یعنی ہمارے دل ہی دیکھے گا تب بھی کہ ہم پورا اپنا حلیہ حال جو ہے وہ ہم دور سے پتہ چل جائے کوئی انگریز آ رہا ہے یا کوئی غیر قوم کا بندہ آ رہا ہے، پھر بھی ہمیں جو ہے وہ پوچھنی ہوگی، پھر بھی اللہ صرف ہمارے دلوں کو دیکھے گا۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صورتیں مختلف ہیں لوگوں کی، کوئی پیارا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی گندمی، کوئی بدصورت نظر آتا ہے، تو یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کی بنا پہ تمہارا فیصلہ نہیں کرے گا کہ کون کتنا خوبصورت ہے اور اس کو کتنا میں اجر دوں، بلکہ اعمال کی خوبصورتی دیکھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ ظاہر سے متعلق کوئی حکم بھی ہے تو یعنی ظاہر سے متعلق کوئی حکم بھی نہیں ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو کیوں احکامات آتے، پھر بتائیں؟ یعنی ظاہر کے متعلق کہاں پہ آپ کو حکم ہے کہ آپ صرف نیت ٹھیک کر لیں تو آپ کا ظاہر ٹھیک ہو جائے گا؟ تو پھر اتنے احکامات کس لیے تھے؟ داڑھی بڑھانے کے، ٹخنے سے کپڑے کے خیال رکھنے کے، مرد عورت ایک دوسرے کا جیسا لباس نہیں پہن سکتے، غیر قوم کی مشابہت اختیار کرنے کا منع کیا گیا ہے، پھر یہ سارے احکامات کس کیٹاگری میں جائیں گے؟ اگر آپ کی نیت ہی ٹھیک تھی تو یہ سارے احکامات دینے کی کیا ضرورت تھی؟ پردہ کیوں فرض کیا گیا تھا؟ دل ٹھیک کافی نہیں تھا؟ تو اس لیے یہ ظاہری عمل پر جو ہے نا یہ اکتفا کافی نہیں ہوگا، یعنی ظاہر اصل میں اس وقت خراب ہوتا ہے جب باطن خراب ہو چکا ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی پھل پہلے اندر سے خراب ہوتا ہے پھر اس کا دبا باہر پڑتا ہے، تو اٹس مین کہ آپ اگر کہتے ہیں نا کوئی نیت تو باہر آپ کا اگر عمل ٹھیک نہیں، باہر حال حلیہ آپ کا ٹھیک نہیں، گیٹ اپ اچھا نہیں، باحیا آپ نہیں دکھ رہی، تو اٹس مین آپ کے اندر حیا نہیں، اس لیے باہر نہیں ابھی تک آئی، اوکے؟ یعنی اگر آپ کے اندر حیا ہے تو پھر یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ کا باہر بھی یعنی باحیا ہونا چاہیے، آپ کا گیٹ اپ اچھا ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ کا گیٹ اپ اچھا نہیں اور کہتی بھی نہیں کہ نہیں میرے دل میں حیا ہے، تو یہ قطعاً نہیں ہو سکتی، کیونکہ دل سے ہمیشہ عمل باہر کو آتا ہے، باہر سے اندر کو نہیں جاتا۔
یا پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام جو شریعت کا حصہ نہیں اس کو اچھی نیت سے شریعت کا حصہ بنا دیا جاتا ہے. یعنی نماز کے طریقے ہیں نا ان پہ کبھی غور ہی نہیں کیا، بس کہتے ہیں نیت ٹھیک ہونی چاہیے، جیسا بھی طریقہ ہے جو بھی ہے بس ٹھیک ہے، نیت ٹھیک ہونی چاہیے. تو دیکھیں کیوں کہا گیا کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے. کیوں ایک صحابی کو نماز پڑھتے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بار بار اس کو ریپیٹ کرنے کا کہا، اس نے پھر کہا مجھے سکھا دیجیے، پھر آپ نے اس کو طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے پڑھو. تو کیوں سکھایا گیا؟ اگر نیت ہی ٹھیک تھی تو پھر نماز کے طریقے تو اتنے پھر نہیں سکھائے جانے تھے اتنی ڈیپلی. یعنی ثواب کی نیت سے آپ خود سے کچھ بھی ایسا نہیں کر سکتے کہ جو شریعت کا حصہ نہیں. ثواب سمجھ کے آپ اس کو نہیں کر سکتے، بلکہ یہ تو بدعت بن جائے گی، بدعت کہلائے گی. تو اس لیے ہر عمل پہ آپ دیکھیں کہ ہر بار آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ میری نیت ٹھیک ہے. اگر نیت ٹھیک ہے تو پھر بڑے ایسے مقام آتے ہیں جو آپ کو پتا ہے کہ یہاں ایسے نہیں ہونا چاہیے. مثلا نماز اگر مغرب کی 3 فرض ہے تو آپ 4 پڑھ لیں، نیت تو ٹھیک ہے نا، آپ کی نیت ہے، آپ کا دل کر رہا ہے میں اللہ کو سجدہ زیادہ کر لوں، آپ کا دل کر رہا ہے میں زیادہ تسبیحات کر لوں، تو کر لیں 4. نہیں کر سکتے نا، تو یہاں بھی تو آپ نیت کو چیک کر سکتے تھے کہ میری نیت ٹھیک ہے تو کر لوں. نہیں کرتے. تو اس لیے شریعت میں آپ نے بہت فوکس رہنا ہے کہ خود سے شریعت میں کوئی ثواب سمجھ کے نہیں ایڈ کر سکتے ہم، اس لیے کہ نیت میری ٹھیک تھی. یعنی بعض اوقات ہم حرام کو نیت کر کے اچھا کر لیتے ہیں، بعض اوقات اچھے کو ہم نیت کر کے تو وہ ہم دوسری کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں. تو اس لیے نیت بہت کاؤنٹ کرتی ہے. یہ اصل میں جو حدیث ہے نا انما الاعمال بالنیات، یہ اتنی خوبصورت حدیث ہے کہ اس کے اتنے زیادہ پہلو ہیں کہ ہر پہلو سے آپ دیکھیں گے آپ کو ایک نیا رنگ، نئی چیز نظر آنی شروع ہو جائے گی. یہ اصل میں حدیث جو ہے وہ نسخہ کیمیا ہے. پہلے زمانے میں کیمیا کا جو لفظ ہے وہ ایسی چیز کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جو ہوتی تو بہت چھوٹی تھی، یعنی بہت معمولی سی ہوتی تھی، لیکن وہ اگر مٹی کو لگا دیں تو وہ مٹی سونا بن جاتی تھی. لوگوں نے عمریں گزار دیں سونا بنانے کے لیے، لیکن وہ آنچ کی کسر رہ جاتی تھی کہیں نہ کہیں ہمیشہ، کہ بنی بنائی کبھی نہیں، لیکن تصور تھا کہ مٹی کو لگا دوں تو سونا بن جائے گی. تو وہ کیمیا تو بنا ہی نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیمیا کا نسخہ ضرور بتا دیا ہے کہ تمہارا عمل اچھی نیت سے کرو گے تو عبادت بن جائے گا. یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ عام جو بات ہے، عام جو کام ہے وہ تم کرو گے، اگر پیچھے نیت اچھی کر لو گے نا تو گویا وہ تم یہ نہیں سمجھو تم نے عبادت میں وہ ٹائم گزار دیا، وہ تم نے عبادت کر لی اللہ تعالیٰ کی. تو اس لیے اس کو نسخہ کیمیا بھی کہا جاتا ہے. امام بخاری کہتے ہیں کہ 4 احادیث کافی تھی زندگی گزارنے کے لیے. 4 احادیث کافی تھی مسلمانوں کے لیے، جن میں ایک یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یعنی یہ چیز انسان کے لیے کافی تھی. اگر وہ اس بیس پہ زندگی گزارتا ہے نا کہ میں اپنی نیت پہ چیک رکھوں، میری نیت کو جانچا جا رہا ہے، میری نیت خالص ہوگی تو مجھے اس کا رزلٹ ملے گا، ادروائز نہیں ملے گا. تو یہ کافی ہے کہ انسان کی لائف، دیکھو ایک لائف سٹائل ہمارا ہوتا ہی اس بیس پہ ہے نا کہ ہم کیا چاہتے ہیں. تو وہ جو چاہتے ہیں اس چاہت کو اللہ کے لیے کر لینا، یہ بہت اہم چیز ہے. پتہ ہے وہ نیت کے لیے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس